باب عزت الامام النساء و تعلیم ہن، امام کا عورتوں کو واز کہنا اور انہیں تعلیم دینا۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، اور عطا کہتے ہیں کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، آپ کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے۔ کہاں سے نکلے اور کہاں گئے؟ یہ حدیث بہت مختصر ہے، تفصیلی حدیث آگے کہیں آئے گی، خاص طور پر کتاب العیدین میں۔ یہ مسئلہ عید کا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز پڑھائی، لوگوں کو خطبہ دیا، پھر آپ کو یہ محسوس ہوا کہ مجمع بہت بڑا ہے اور مردوں کے بالکل پیچھے عورتوں کا مجمع ہے، ان تک شاید آواز نہیں پہنچ پائی، تو مردوں کو خطبہ دینے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال کو ساتھ میں لے کر عورتوں کے پاس گئے اور وہاں جا کر آپ نے خطبہ دیا۔ خطبے کا ایک اقتباس یہاں پر راوی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نکلے، یعنی عیدگاہ میں جس جگہ پہ تھے وہاں سے نکلے، آپ ساتھ حضرت بلال بھی تھے۔ آپ کو یہ گمان ہوا کہ انہو لم یسمع النساء یا لم یسمع النساء، آپ عورتوں کو نہیں سنا سکے، یعنی آپ کی آواز عورتوں تک نہیں پہنچی ہے۔ آپ نے ان کے پاس جا کر انہیں واز کیا اور انہیں صدقے کا حکم دیا۔ صدقہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے راستے میں حصول ثواب کے لیے جو کچھ مال وغیرہ خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے اور صدقہ فطر ہے اور دم ہے، کفارہ ہے، یہ سب صدقات واجبہ ہیں۔ اور ایک صدقہ نافلہ جو اللہ نے واجب تو نہیں کیا ہے مگر بندوں کی اختیار میں دیا ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے اللہ کے راستے میں ثواب کے حصول کے لیے خرچ کریں۔ فرماتے ہیں بلال فجعلت المرأۃ تلقی القرط، قرط کے معنی بالی، کان کی بالی کو قرط کرتے ہیں، اس کی جمع اقراط اور قروط ہے۔ تو کوئی عورتوں کے پاس پیسہ تھا نہیں تو کوئی عورت اپنے کان کی بالی نکال کر ڈال دیتی تھی، والخاتم، اور کوئی عورت اپنی انگوٹھی نکال کر ڈال دیتی تھی، وبلال یاخذ فی طرف ثوبی، اور حضرت بلال اپنے کپڑے کے کنارے یعنی اپنے دامن میں وہ سب جمع کرتے جا رہے تھے، انہوں نے اپنا دامن پھیلا لیا تھا اور اسی میں عورتیں ڈالتی جا رہی تھیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دینی کام کے لیے چندہ کرنا بھی جائز ہے۔ خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چندہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی سادگی تھی اور کسی فتنے کا اندیشہ نہیں تھا، تو سرکار وہاں، اور خاص طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سرکار گئے عورتوں کے مجمع میں اور وہاں جا کر ان کو واز کیا۔ مگر آج بے حجاب کسی مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ عورتوں کے مجمع کو قریب میں جا کر خطاب کرے، دور سے خطاب کر سکتا ہے، پردے میں رہ کر کے خطاب کر سکتا ہے۔ باب الحرص علی الحدیث، حدیث پر حرص کا بیان، حدیث کے شوق کا بیان، حصول حدیث کا شوق۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں عرض کی گئی یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت دن آپ کی لوگوں میں قیامت دن آپ کی شفاعت کا آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت مند کون ہوگا، یعنی کون زیادہ آپ کی شفاعت سے فائدہ اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میرا گمان تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ تم یہ حدیث پر حریص ہو، یعنی علم حدیث کے حصول میں تم بڑا شوق رکھتے ہو، اس لیے میرا اندازہ یہ تھا اور وہی ہوا۔ پھر آپ نے جواب دیا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، قیامت دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ سعادت مند وہ شخص ہوگا جس نے اخلاص قلب کے ساتھ یا اخلاص نفس کے ساتھ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
دیکھیے اس سے پہلے بھی آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اس کے بعد بھی پڑھیں گے، اور یہاں بھی، یہاں صرف لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ آخر محمد رسول اللہ کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے حدیث پاک میں؟ سنیے، اصل میں یہ اختصار ہے، تو جس چیز کا اختصار جہاں تک ہوتا ہے وہاں تک کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی کو بتایا کہ نماز پڑھو، تو پہلے الحمدللہ پڑھو اور اس کے بعد قل اللہ پڑھ لو۔ تو الحمدللہ پڑھنے مطلب نہیں صرف الحمدللہ، اور قل اللہ مطلب یہ نہیں صرف قل اللہ۔ الحمدللہ مختصر پوری سورہ فاتحہ کا، اور قل اللہ مختصر پورے سورہ اخلاص کا، یا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ سب مختصر ہیں ایک سورت کے۔ اسی طور پر لا الہ الا اللہ بھی مختصر ہے پورے کلمہ طیبہ کا۔ تو سرکار فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور مراد پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سے کم میں اختصار ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر کہیں لا الہ کوئی معبود نہیں تو یہ غلط ہو جائے، کیونکہ اللہ تو معبود ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ یہی اختصار ہوگا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو معبود باطل کی نفی ہوئی اور معبود برحق کا اس بات ہوا، تو اتنے میں جا کر کے اختصار ہو پاتا ہے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں یہ بات آئی ہے۔ سرکار نے فرمایا جس نے بھی دل سے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ سب لوگ قیامت دن میری شفاعت کے حقدار ہوں گے اور میری شفاعت سے ان کو فائدہ ملے گا۔ علماء کرام نے شفاعت کی 5 قسمیں بیان کی ہیں، اور جب آگے اس مضمون کی حدیث آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ یوں آپ اس کی تفصیل مختصر دیکھنا چاہیں تو بارہ شریف جلد اول میں شفاعت کی 5 قسموں کا ذکر ہے، کچھ مزید اضافہ بھی ہے۔ وہ اچھی گفتگو کی ہے سید الشیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے اور ضرور دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو یہاں پہ ایک اچھی بصیرت حاصل ہو جائے۔ باب کیف یقبض العلم، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا، اس کے بارے میں پچھلے سبق میں گفتگو کی جا چکی ہے، اور پھر آج ترجمۃ الباب کے تحت اس پر گفتگو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کریں گے۔ عمر، یہ ایک تعلیق آ رہی ہے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے پہلے مجدد ہیں اور خلفائے بنو امیہ میں خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ابو بکر بن حزم کو خط لکھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک علاقے کا حاکم بنایا تھا، تو ان کے پاس خط لکھا، انظر ما کان من حدیث رسول اللہ، رسول اللہ کی جو حدیثیں ہیں ان کو غور سے ان کو دیکھ لو، یعنی کہ غور سے ان کی جانچ کر لو کہ حدیثیں صحیح ہیں، فاکتبوا اور ان کو لکھ لو، فنی خفت دروس العلم، دروس کے معنی مٹ جانے، کیونکہ میں علم کے مٹ جانے کا اندیشہ، مجھے علم کے مٹ جانے کا اندیشہ ہے، اور علماء کے چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ جب علماء کے سینوں میں علم ہے، علماء چلے جائیں گے تو علم مٹ جائے گا، جب علم مٹ جائے گا تو بعد کے لوگ علم سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے علماء کے سینوں میں جو علم ہے وہ علم لے کر کے حاصل کر کے اور اس کو تم لکھ دو، کہ علماء نہیں رہیں گے تو کوئی بات نہیں، کتابوں میں تو رہے گا۔ آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہیں، ان کی جمع کردہ احادیث سیاہ ہمارے سامنے ہیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی لیے ممکن ہوا کہ حدیث کا یہ مجموعہ مرتب ہو گیا۔ انہوں نے دوسری بات یہ کہ ولا یقبل الا حدیث النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور قبول نہ کی جائے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یعنی حدیث پاک میں کوئی اور بات خلط ملط نہ کی جائے، شامل نہ کی جائے، صرف رسول اللہ کی حدیث کو قبول کیا جائے اور اسی کو لکھا جائے، دوسری کوئی بات نہ لکھے جائے۔ دوسری بھی کوئی بات اس ساتھ لکھیں گے تو اختلاط ہو جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ رسول اللہ کی حدیثیں ہیں یا کسی کا قول ہے، اس لیے رسول اللہ کے ارشاد کو اس سے الگ رکھا جائے۔ وَلْيُفْشُ الْعِلْمِ، افشا سے افشا کے معنی فاش کرنا، عام کرنا، اور علم کو عام کیا جائے۔ علم ایسی چیز نہیں ہے جس کو تجوری میں بند کر کے رکھا جائے، بالکل اس کو عام کرنا چاہیے۔ اسی لیے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس جو کچھ علم ہے وہ دوسروں کو منتقل ہو جائے۔ وَلْيَجْلِسُوا،
اور علماء بیٹھیں، یعنی تم بیٹھاؤ علماء کو، حتی یعلم من لا یعلم، تاکہ لا علموں کو وہ تعلیم دیں، کیونکہ علم ضائع نہیں، لا یعلم کہ علم ہلاک نہیں ہوگا، یعنی علم ضائع نہیں ہوگا، حتی یکون سرا، یہاں تک کہ اس کو راز بنا لیا جائے. جب علم کو راز بنا لیا جائے گا تو وہ ضائع ہو جائے گا. طب یونانی کے حکیموں نے یہی کیا کہ ان کے پاس اچھے اچھے نسخے تھے اور انہوں نے اس کو راز بنایا کسی وجہ سے، اور جب وہ گئے تو ان کے ساتھ ان کو وہ نسخہ بھی چلا گیا. عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے فرماتے ہوئے سنا. یہ حدیث آپ نے مشکات شریف کتاب العلم میں بھی پڑھی ہوگی کہ بے شک اللہ تعالی علم کو یوں نہیں اٹھائے گا کہ اسے بندوں کے سینے سے کھینچ لے، کہ بندے زندہ رہیں اور ان کے سینوں سے علم کو کھینچ لیا جائے، لیکن علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر کے، علماء کی روح قبض کر لی جائے گی، اور جب علماء چلے جائیں گے تو ان کے ساتھ علم بھی چلا جائے گا. اس لیے اس سے پہلے کہ علماء کی روح قبض کی جائے، دنیا سے جائیں، ان کے علم کو تم جمع کر لو، لکھ لو، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے تو گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے. تو آج وہ زمانہ شروع ہو چکا ہے. اس سے پہلے آپ نے ایک حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اور اس میں یہ ہے کہ جب علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے گمراہ ہوں گے، گمراہ گر ہوں گے. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ امت جو ہے حق پر قائم نہیں رہے گی، اور وہاں پر یہ ہے کہ امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے. دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ بہت سے علاقوں میں تو یہی بات ہوگی کہ اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، بہت سے علاقوں میں وہ علماء باقی ہوں گے اور وہ علم کی شمع، علم کا مصباح روشن کیے رہیں گے، جیسے جامعہ شفیہ مصباح العلوم. الحمدللہ اس دور جہل میں اس نے علم کا چراغ روشن کر رکھا ہے، جس کی روشنی دنیا کے مختلف علاقوں تک پہنچ رہی ہے. تو دونوں باتیں ہوں گی، جہاں علماء ہوں گے وہ حق پر، علماء ربانیین وہ علم کے مطابق لوگوں کو حق کی رہنمائی کریں گے، اور بہت ایسا ہوگا کہ کم علم ہوں گے، بے علم ہوں گے، لوگوں کو فتویٰ دیں گے، گمراہ کریں گے، گمراہ ہوں گے. باب هل یجعل للنساء یوم علیحدۃ فی العلم، کہ عورتوں کی تعلیم کے لیے علیحدہ کوئی دن مقرر کر دیا جائے، کیونکہ عورتیں مردوں کے مجمع میں تو آتی نہیں ہیں، تو ایک دن مقرر کر دیا جائے تاکہ ان کو بھی امام یا معلم جا کر تعلیم دیں. تو ہاں یہ جائز و درست ہے. ابو سعید خدری سے روایت فرماتے ہیں کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس عرض کی، حضور غلبنا علیک الرجال، ہمارے اوپر مرد تو غالب آ گئے، کیونکہ ان کا مجمع ہو جاتا ہے، آپ ان کو درس دیتے ہیں، علم حدیث سناتے ہیں، اور ہم ان کے مجمع میں پہنچ نہیں پاتے ہیں. فجعل لنا یوما من نفسک، تو حضور اپنی طرف سے ایک دن ہمارے لیے بھی مقرر کر دیجئے. تو سرکار نے ایک دن کا ان سے وعدہ فرما دیا، ایک خاص دن کا جس میں آپ ان سے ملاقات کرتے. فوعظہن، سرکار ان کو واعظ کرتے اور انہیں حکم دیتے اور انہیں شریعت کی دین کے احکام بتاتے. انہی تعلیمات میں ایک تعلیم یہ بھی تھی کہ آپ نے فرمایا ما من کننا، کیا ہے، ما من کننا امرأۃ، تم میں سے کوئی عورت نہیں کہ تقدم ثلاثۃ من ولدہا، کہ اپنے 3 اولاد بھیجے. یعنی تم میں سے کوئی عورت نہیں جس نے 3 اولاد بھی بھیجا، یعنی اس کی 3 اولاد فوت ہو گئی اور اس نے آخرت کے لیے پہلے ہی بھیج دیا فوت ہونے کے بعد. الا کان لها حجابا، مگر وہ 3 اولاد اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی. مطلب اس کا یہ ہوا
کہ کسی عمل کی کمی کی وجہ سے اگر یہ جہنم کی سزاوار ہو رہی ہوگی یا حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ، تو تینوں اولاد سامنے آ جائیں گے، پروردگار انہوں نے ہم پر رحم کیا ہے، اب تو ان کے اوپر رحم فرما۔ تو وہ بچے روک ہو جائیں گے اور ان کو جہنم میں جانے سے روک دیں گے۔ ایک عورت نے عرض کی، وہی سنین کسی نے دو بچوں کو پہلے بھیجا ہو، کسی 2 بچے فوت ہوئے ہوں، تو سرکار نے فرمایا کہ 2 بچے بھیجے ہوں تو 2 بچے بھی اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے ایک بچے کے لیے پوچھا ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ایک بچہ ہی اس کے لیے حجاب بن جائے گا۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے یہی حدیث، اور اس میں یہ ہے کہ میں نے ابو حازم سے سنا، عبد الرحمن بن اصبہانی سے روایت فرماتے ہیں میں نے ابو حازم سے سنا، وہ ابو ہریرہ سے سرکار نے فرمایا کہ 3 اولاد مطلقاً نہیں ہے بلکہ 3 ایسی اولاد کہ لم یبلغ الحنثا، جو بالغ نہیں ہوئے، بالغ ہونے کے بعد کوئی فوت ہوا تو یہ فضیلت ان کے لیے نہیں ملے گی، بلکہ بالغ ہونے سے پہلے 3 اولاد یا 2 اولاد فوت ہو جائے، بلکہ ایک اولاد بھی فوت ہو جائے تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ وہ 1 اولاد 2 اولاد 3 اولاد اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان نے اس موقع پر بعض احادیث نبویہ کی روشنی میں ایک تحقیق یہ بھی پیش فرمائی ہے کہ نابالغی میں بچہ فوت ہوا ہو اور اس کا عقیقہ ہو چکا ہو تب یہ فضیلت ہے، اور عقیقہ نہیں ہوا تو یہ فضیلت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر 7 دن کے اندر ہی انتقال ہو گیا تو چونکہ عقیقہ 7ویں دن ہے تو اب کو 7 دن کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ عقیقہ کر سکے تو اس کو بھی یہ فضیلت ملے گی۔ اس طور پر اس کا حاصل یہ ہوا کہ کسی عورت کا 1 یا 2 یا 3 بچے فوت ہو گئے 7 دن سے پہلے، 45 سے 7 دن پورے ہونے سے پہلے تو بچے اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گے، یا 7 دن کے بعد فوت ہوئے مگر اس نے ان کا عقیقہ کر دیا تھا اور نابالغی میں فوت ہوئے تو اولاد بھی اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی۔ اور اگر 7 دن سے زیادہ گزر گیا تھا، ان لوگوں نے عقیقہ نہیں کیا یا وہ بالغ ہو چکے ہیں اور وہ فوت ہوئے تو وہ اولاد ان کے لیے جہنم سے روک نہیں بنے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔